بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ایک خوشی کی خبر ہے کہ 5واں سندھ لٹریچر فیسٹیول انشاءاللہ کل جمعہ کو 5 بجے اس کا افتتاح ہوگا اور 3 دن تک یہ مسلسل چلے گا، اور اس میں سندھی کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی سیشن ہیں، اس میں میوزک ہے، اس میں قوالی ہے، اس میں مختلف جو سندھ سماج کو درپیش مسائل ہیں، پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی انٹلیکچول بحثیں ہیں اور بڑے لوگوں کے انٹرویوز ہیں۔ تو ایک بھرپور طریقے کا پروگرام ہے، اور سندھی لٹریچر فاؤنڈیشن اس کی آرگنائزر ہے اور آرٹس کاؤنسل ان کے ساتھ مکمل طریقے سے شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے فیسٹیول جو ہے وہ بیچ لگژری میں ہوتا تھا، پھر یہ فیسٹیول اپنے گھر آ گیا ہے، یعنی آرٹس کاؤنسل آ گیا ہے، اور آرٹس کاؤنسل نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں کی اور اس کی سماج کی اور اس کی ثقافت کی پروموشن کے لیے کام کریں، لیکن اس میں پہلا حق جو ہے وہ اس صوبے کا ہے، اس کی زبان کا ہے، اس کی ثقافت کا ہے، اس کے ایشوز کا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سندھ لٹریچر فیسٹیول میں پارٹنر ہیں، اور ہم جو ہے یہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ باقی ساری تفصیلات عدی جو ہے میری گورننگ باڈی میں بھی ممبر ہیں، اور سندھی لٹریچر فاؤنڈیشن میں بھی سب کی بڑی بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور ایک کریٹیو انپٹ اور جو ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے اس میں گائیڈ بھی کرتی ہیں نوجوانوں کو، جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، نصیر گوپانگ اور زہیب کاکا، جو بڑی ثابت قدمی سے ہر حالات میں اس فیسٹیول کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو بس اس کے بعد میں عدی سے درخواست کروں گا، پھر نصیر اور زہیب جو ہے پروگرام کی تفصیل بتائیں گے۔ عدی آپ جو ہے پہلے بات کریں اس کے اغراض و مقاصد پر اور اس کے باقی جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ سندھ لٹریچر فیسٹیول آپ پچھلے 4-5 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ 5واں فیسٹیول ہم کرنے جا رہے ہیں، اور بڑے مشکل حالات میں، بڑے نامساعد حالات میں سے شروع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ نوجوان جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں اب ختم ہو چکے ہیں، مسلسل کسی نہ کسی انداز میں جاری رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ اچھا کام اگر ہونے جا رہا ہے تو پھر اسے چیلنجز کا اور شدید قسم کی تنقید کا اور نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ جس ثابت قدمی سے یہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ بڑے نامساعد حالات میں، بڑی تنگ دستی کی حالت میں سے بیچ لگژری میں شروع کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں 2 نوجوان، ایک اور ان کے ساتھ بچی ہیں، نوجوان ہیں، ناجیہ میر، تو ان کے لیے یہ بھاگ دوڑ، یہ کام، اس کے لیے فنڈنگ، یہ شدید مشکل کام تھا، اور جس کا حساب انہیں پورا سال جو ہے دینا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اس فیسٹیول کے لیے، سندھ لٹریچر فیسٹیول کے لیے سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آرٹس کونسل نے اپنے اندر، احمد شاہ نے اسے جگہ دی، اسے پلیٹ فارم دیا، اور وہ جو شدید قسم کے مشکل حالات تھے اس سے نجات بھی دلوائی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں احمد شاہ کی پوری پیچھے سے سپورٹ ہے، نہ صرف احمد شاہ کے لیے، آرٹس کونسل کی پوری ٹیم اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے اور اپنی خدمات پیش کرتی ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ آرٹس کونسل کے لیے بھی اب ہم ثابت کرتے ہیں اس طرح سے، جیسے میں اس کی گورننگ باڈی پر بھی ہوں، اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور کام اچھا ہو، نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو تو اس کی پوری مدد رہتی ہے، سپورٹ رہتی ہے، اور بڑی کشادگی سے رہتی ہے۔
اور یہ تو مجھے یقین ہے، آپ سب کو بھی یقین ہوگا کہ یہ سپورٹ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی اور سندھ لٹریچر فیسٹیول اسی طرح چلتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آڈینس جو یہاں اس میں لوگ جو شریک ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، خاص طور پر سندھ کی آڈینس کو، پورے سندھ کی آڈینس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سندھ میں ہر زبان بولنے والوں کے لیے یہ میلہ رچایا جاتا ہے تو خیر اب آرٹس کونسل میں احمد شاہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ عالمی اردو کانفرنس کو بھی اسی طرح لے آئے ہیں کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان جو ہے اس کے ساتھ ساری قومی زبانوں کو جذب کر دیا ہے اور چلتا رہتا ہے وہ سلسلہ۔ اسی طرح یہ بھی ہے، سندھ میں بولنے والی ہر زبان اور ہر طبقے کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایشو چاہے کراچی شہر کے گلیوں میں ایشو موجود ہو، یا ایشو چاہے لاڑکانہ خیرپور میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس کو ایک ہی انداز سے کہ یہ سندھ سے وابستہ موضوعات ہیں پیش کیا جاتا ہے، پھر کلچر، پھر ادب، پھر تنقید، پھر سارا کچھ اس میں ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سال بھی سب اسے انجوائے کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بے جا تنقید جو کی جاتی رہی ہے اور بہتر کام کرنے والوں پر جو شک کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے ہماری جو شریک ہونے والے آڈینس ہوگی وہ اسے ایک خوبصورت پازیٹیو رنگ میں لے گی اور اسے انجوائے کرے گی، اور یہی ایک آخری راستہ بچ گیا ہے اس ملک میں، اس ملک کو چلانے میں، اس ملک میں نوجوانوں کے ذہنوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کی ارتقاء کے لیے یہی آخری راستہ بچ رہ گیا ہے۔ یہ قائم رہے تو بہت اچھا ہے۔ پروگرام اس کا جو مزید ہے وہ یہ نوجوان جو اس کے آرگنائزرز ہیں، جن کی یہ سوچ ہے، جن کا یہ بیبی ہے، جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے خود پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ انور ہدیٰ شاہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، زہیب کاکا صاحب، اور اب سب دوست ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے اسٹارٹ میں بتا دیا شاہ صاحب نے بھی، آپا نے بھی، اور لاسٹ ایئر بھی ہم یہیں پہ بیٹھے تھے، آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سندھ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ہوا، اور یہ آغاز ہوا تھا، ہم مانتے ہیں آج بھی کے ایل ایف اگر نہ ہوتا تو شاید ایس ایل ایف نہ ہوتا، اس کو دیکھ کر ہم نے اس کا آغاز کیا۔ ایک چیز جو ہم نے وہاں پر محسوس کی کہ اتنا بڑا فیسٹیول ماشاءاللہ ہو رہا ہے، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی جو 2016 میں پھر ہم نے پہلی مرتبہ کیا تو میں نے ایک اسپیچ کی تھی، ایسے ہی میرے منہ سے کچھ الفاظ نکل گئے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کا کیا ہو، کیونکہ سندھی میں ایک الفاظ ہے اس کو بولتے ہیں کہ وات گاڑھا چھورا، سو ہانے ہی پروگرام کندا، سو وہ تاریخ ثابت کयो، ان کھاں پوء دوسرے ایئر جب کے ایل ایف بھی ہوا تو اس میں 22 سے زیادہ سندھی اسپیکرز تھے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہر زبان کی نمائندگی ہونی چاہیے، ہر طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور ایک چیز جو ہمیں محسوس کی تھی ہم نے کے ایل ایف میں، اس کے پوراؤ کے لیے ہم نے سندھ لٹریچر فیسٹیول کا آغاز کیا، اور شروع سے ہی ہماری یہ کوشش رہی ہے، جیسے شاہ لطیف کا بھی ایک شعر ہے کہ ہلو ہلو کوریئیں نازک جنی نیہ، گنڈھن سارو ڈینہ چھنن مور نہ سکھیا، تو جوڑنے کا کام کرو۔ تو ہم ایک ایس ایل ایف وہ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں ہم۔ اس سال بھی ہم نے، پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہمارے موسٹلی اسپیکرس ہوتے ہیں، وہ ہم نے کبھی بھی، کچھ میڈیا کے دوست جو ہیں اس کو چلاتے ہیں سندھی لٹریچر فیسٹیول، تو ہم بار بار کریکٹ کرتے ہیں کہ یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول ہے، اور سندھ میں جو بھی قومیں رہتی ہیں، اس ملک میں جو بھی قومیں رہتی ہیں، یہ ان سب کا میلہ ہے۔ اس میں آپ کو کے پی کے سے لوگ ملیں گے، بلوچستان سے لوگ ملیں گے، گلگت بلتستان سے لوگ ملیں گے، اور اس مرتبہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، وحید نور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹی لینگویل مشاعرہ اتوار والی رات جو ہوگی، پہلی جمعے والی رات کو وہاں ہم کر رہے ہیں، جس میں سندھی، سرائکی، بلوچی، براوی، پشتو، پنجابی، ہندکو، ڈھاٹکی، یہ سب شاعر، شعراء حضرات، خواتین، مرد آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ جوڑنے کا کام ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ ہم سب ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس سال کا ہمارا تھیم ہے وہ موہن جودڑو جو ہے اس کی کھدائی کو 100 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ 1922 میں اس کی کھدائی ہوئی تھی، اور 2022 میں 100 ایئرس ہو رہے ہیں، تو اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے۔
اس کا ہم نے تھیم دیا ہوا اس مرتبہ موہنجودڑو کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو پہلے دن ہی ایک بڑا زبردست سیشن ہوگا جمعے والے دن 6 بجے سے وہ اسٹارٹ ہوگا, جس میں 2 باہر کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی جن کا آرکیالوجی پہ بڑا کام ہے, جن میں مائیکل جینسن صاحب ہیں اور جوناتھن مارک صاحب ہیں. بڑا اچھا کام کیا ہے آرکیالوجی پہ انہوں نے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری صاحب, اسماء ابراہیم صاحبہ اور دوسرے جو اسپیکر ہیں ان کے وہ ہوں گے ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پھر کلچرل ڈانس ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ سب کو جوڑنے والی بات. تو گلگت ہو, چترالی ڈانس ہو گیا, سندھی ہو گیا, پنجابی, سرائکی, تو اس طرح سے ہم اس کی شروعات کریں گے. اور پہلا ہمارا سیشن یہ ہوگا موہنجودڑو کے حوالے سے فرائیڈے والے دن, اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم سیشن ہوگا وہ ہوگا سندھ کی قوم پر سیاست کے حوالے سے, کہ اس کا ماضی, حال اور مستقبل کیا ہے. اسماء ابراہیم صاحبہ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے اسماء فیض, وہ بھی اس میں ہوں گی, اور سندھ کے نیشنلسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے. پھر آگے چل کے یہ 3 دن کا ایونٹ ہے, سیٹرڈے سنڈے کو تو 12:30 بجے سے شروع ہو جائے گا. اور مختلف سیشنز ہیں, میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں, کچھ اسلام آباد سے دوست آ رہے ہیں. تو ہم بولتے ہیں ہمارے لیے ایک والنٹیئر, ایک ماڈریٹر, ایک اسپیکر, سب ہمارے لیے اہم ہیں. تو کچھ نام ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں. طلعت صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب, سید طلعت حسین صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے. اعزاز سید صاحب ہیں, اویس توحید صاحب ہیں, مظہر عباس صاحب ہیں. اگر ہم سندھی میں آ جائیں تو عبدالرزاق سروئی صاحب ہیں جو آواز ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہیں. ظہیر میرانی صاحب ہیں, ایم ڈی ہیں دھرتی ٹی وی کے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کاوش سے نیاز پانور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو مختلف میڈیا ہاؤسز کی نمائندگی بھی یہاں پہ ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو دوسرے سارے سیشن اہم ہیں, سندھی لٹریچر کے حوالے سے سندھی ناول پہ بات ہوگی, کہانی پہ بات ہوگی, اور ایک اہم سیشن جس میں شاہ صاحب بھی اسپیکر ہیں, سندھی اور اردو زبان کا آپس میں رشتہ. مسلم شمیم صاحب ہیں اس میں, مظہر جمیل صاحب ہیں اس میں, اور آپا نور ہیں, شاہ صاحب ہیں, ڈاکٹر قاسم بگیو صاحب ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے کافی سیشن ہیں کہ جدید دنیا اور ہمارے نوجوان. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ افیئرس کے جو منسٹر ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے, آئی ٹی منسٹر کو بھی کیا ہوا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. 4 صوبوں نے جو ہے آئی ٹی بورڈ بنا دیے ہیں, اب تک ہمارے پاس وہ بھی نہیں بنا. تو فری لانسنگ کے حوالے سے بڑی مارکیٹ ہے, تو اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور بہت سارے جو ہیں سیشن ہیں, شیڈول کی کاپی آپ کے پاس پڑی ہوگی, تو وہ ہونے جا رہے ہیں. تو سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور آئیں, اس میں انجوائے کریں. جیسے آپا نے بھی کہا کہ تینوں رات جو ہیں میوزک بھی ہوگا. ابو محمد قوال صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, احمد مغل صاحب ہوں گے, رجب فقیر صاحب ہوں گے, اسلم فقیر صاحب ہوں گے, عنبر مہک ہیں, کچھ نوجوان سنگر ہیں وہ بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی فیسٹیول اچھا جائے گا. اور مشکلات تو ہوتی رہتی ہیں, اور وہ کام ہی کیا جس میں مشکلات نہ ہوں. اب ڈاکٹر ایوب صاحب ووٹ آف تھینکس بھی کریں گے, اور آرٹس کاؤنسل کی فوک اینڈ ہیریٹیج کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے یہ جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ہاں, تو کچھ آپ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں. اس سے پہلے مختصر بس میں یہ کہوں گا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کا جیسے میں نے پہلے شکریہ ادا کیا, دوسرے جو ہمارے سپورٹر ہیں, اسپانسر ہیں, کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ کرنا بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو سندھ گورنمنٹ میں کلچر ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے, یوتھ افیئرس وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ اینڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ, ان کا ڈے 1 سے 2016 سے بڑا اہم رول رہا ہے, جس میں عبدالحمید آخوند صاحب کا اگر نام نہ لیا جائے تو یہ ایک زیادتی ہوگی. اور ہم بار بار بولتے ہیں جہاں بھی بیٹھتے ہیں کہ 2016 سے ہی اگر ہم عبدالحمید آخوند صاحب اور ان کا جو ادارہ ہے اینڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ, وہ اگر ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو شاید یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول نہیں ہو پاتا. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس سال بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے, اور ہم ان سب کے بڑے ہی مشکور ہیں. دوستو السلام علیکم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنا راستہ بھول جاتی ہیں, پھر آہستہ 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 ان کو ہم لے آتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں, اس کا یہ وینڈر, وہ وینڈر, فلاں وینڈر. میں نے شاہ صاحب سے بات کی. شاہ صاحب نے کہا کہ یار ہمارے اوپر برڈن تو آئے گا, لیکن ان سے پوچھیں. پھر ہم نے ان کو آزاد کر دیا کہ آپ آزادی سے یہاں کام کریں, اور ہم نے آرٹس کاؤنسل مکمل طور پر سوائے ایڈمنسٹریشن کے باقی ان کے حوالے کر دیا. خیر خوبی سے سب ہو رہا ہے. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ مشکلات کا ہم ذکر کر ہی کیوں رہے, اور اب آرٹس کاؤنسل اتنا بڑا ہو گیا ہے
کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، تو SLF بھی کرو، KLF بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں. پھر کبھی کبھی ہمیشہ کو عادت ہے اپنی حدود سے باہر پھلانگنے کی. تو ہم ابھی اسلام آباد جا رہے تھے تو اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، تو اب اسلام آباد والوں نے خود کہہ دیا کہ بھائی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ادھر رہو، تھوڑے دن رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شاہ صاحب نے پہلا لفظ کہا نا، خوشی کی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوش آئند بھی ہے، خوشی کی خبر بھی ہے. اور سندھ لٹریچر فیسٹیول جو ہے، اور یہ ابھی 6 سال کا بچہ ہے، 2015 اور 16 میں اس کا افتتاح ہوا تھا. تو آگے جا کے ان کو بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جمع بھی کرنا ہے، ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. جیسے عدی نے کہا، وہ میں آپ ساری میڈیا کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اب جو آبادی ہے نا، وہ ڈیموگرافیکل 63% نوجوان ہیں. تو ہمارے سارے میلے، سارے فورم، سارے ادارے نوجوانوں کے بغیر کبھی بھی نہیں چل پائیں گے. اور نوجوانوں میں بھی خواتین کے بغیر، لڑکیوں کے بغیر، بچیوں کے بغیر کبھی نہیں چل پائیں گے. تو ابھی شاہ صاحب نے یہاں آرٹس کاؤنسل میں اسی ڈائریکشن میں اکیڈمیز تو کھولی ہیں، لیکن میں لگے ہاتھ سندھ لٹریچر فیسٹیول کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنی پوری ایڈمنسٹریشن میں اپنے جیسے ینگ بندے اور بھی لے آئیں، لڑکے لڑکیاں، بہت ساری یونیورسٹیوں کے لوگ. آخر میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تعداد میں آئے ہیں، اور آرٹس کاؤنسل کی طرف سے اور سندھ لٹریچر فیسٹیول کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا ہم سب ممنون ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پراپر کور کریں گے، اور جو بھی کھوٹ واد ہے اس کو درگزر کریں.